أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو۔ ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد مت کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ ہمارے آج کے درس قرآن کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت 267 سے ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی آیت نمبر 267 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ پچھلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا کہ یہ مسلمان کی تربیت کی آیات ہیں، اور مسلمان کو جو اس کے زندگی میں کرنے کے کام ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم خرچ کیا کرو من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے۔ طیبات سے مراد کیا ہے کہ عمدہ چیزیں، ایسی چیزیں، ایسا مال جو عمدہ بھی ہو اور حلال بھی ہو۔ ما کسب تم جو تم کماؤ، یعنی جو تم کمائی کرو، طیب پاک پاکیزہ کمائی میں سے جو عمدہ مال ہے، جو اچھا مال ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ اور جو کہ ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے، یعنی جو زمین میں جو کاشتکار لوگ ہیں، جو زمین میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھیتی میں سے نکالا، اس میں سے بھی جب وہ اللہ کی راہ میں دیں تو اچھا مال دیں۔ یہ نہیں ہے کہ گلی سڑی فصل جو ہے وہ اللہ کے لیے نکال دی راہ خدا میں دینے کے لیے، اور اچھی فصلیں جو ہے وہ جا کے منڈی میں بیچ دی۔ اور اسی طرح جس نے کمائی کی، جس نے پاک پاکیزہ طیب حلال مال کمایا اور اس میں سے سب اچھا اچھا اپنے پاس رکھ لیا، اور جو گندا مال ہے وہ راہ خدا میں دینے کے لیے الگ کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ اس بارے میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ جو تم اللہ کے راہ میں دو وہ اچھا، صاف ستھرا، بہترین ہونا چاہیے۔ ولا تیمموا اور نہ تم ارادہ کرو خبیثہ ناپاک کا، منہ تنفقون اس میں سے تم خرچ کرتے ہو،
تم خرچ کرو حالانکہ نہیں ہو تم لینے والے اس کو، یعنی ایسا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو انسان اپنی ذات کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ اس بات سے مسلمان کو روکا گیا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو اچھا طیب وہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہم دوسروں کو بھی دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اس وقت تک تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے، لن تنالوا البر، جو جب تک تم وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں خود بڑا پسند ہے، جو اپنے لیے بڑا پسند ہے وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ وہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو پھر یہ بات ہمیں نیکی کے کمال تک پہنچا جائے گی۔ اچھا، اب یہاں پر بہت ساری باتیں جو ہیں ہمیں ضمناً میں عرض کروں گی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اب ہم نے یہ سیکھا، قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ جو بھی تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، پاک صاف ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم حرام کی کمائی لیں اور پھر اس حرام کی کمائی میں سے ہم کچھ حصہ راہ خدا میں نکال کے تو اپنے مال کو سمجھیں کہ ہم نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی، اب یہ مال پاکیزہ ہو گیا، ہمارے لیے حلال ہو گیا۔ کمائی حلال کی تھی، ناجائز تھی، اللہ کی راہ میں دے کے اس کا کچھ حصہ تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ کمائی اب جائز ہو گئی ہے، ایسا قطعاً نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں وہی مال قابل قبول ہے جو پاکیزہ ہے، جو طیب ہے، جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت بھی لوگوں کو یہی کہا گیا تھا کہ اس کی تعمیر میں جو بھی مال تم دو گے وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، حلال کی کمائی ہونی چاہیے، حرام کی کمائی جو ہے وہ اللہ کے گھر پر نہیں لگتی۔ تو اتنا کم مال اکٹھا ہوا تھا کہ پورے کا پورا بیت اللہ جو ہے اس کی تعمیر نہیں مکمل ہو پائی تھی۔ اور آج بھی جب ہم مسجدوں کے لیے دیں، اللہ کے گھر کے لیے دیں یا اللہ کی راہ میں دیں، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ حرام کا مال اللہ کی راہ میں قابل قبول قطعاً نہیں ہے۔ اور حرام کا مال کمانے کے بعد اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اس کو راہ خدا میں دے کے تو اس حرام کے گناہ سے بچ جائیں گے تو یہ بات بھی اسلام میں قابل مذمت ہے، یہ بات بھی جو ہے اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ کو کون سا مال پسند ہے؟ جو پاکیزہ بھی ہو اور حلال طریقے سے کمایا گیا ہو۔ اور پھر اس میں ایک اور بات آ جاتی ہے کہ سم ٹائم جیسے ہم گھریلو خواتین ہیں تو ہم اپنے کچھ پرانی چیزیں جو ہے وہ ہم نکالتے ہیں گھروں سے اور ہم اپنی میڈ کو دے دیتے ہیں، کسی غریب کو دے دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے کام کی نہیں ہیں تو ہم ان کو نکال کے کسی کو دے دیں۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ بھی جو ہے نہیں سمجھنا کہ ہم وہ جو پرانی چیزیں ہیں ان کو بالکل ہی ہم ٹریش کر دیں، ڈسٹروائے کر دیں اور اگر ہم کسی غریب کو دیں گے تو گناہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہم وہ چیزیں جو ہمارے استعمال کی نہیں ہیں وہ ہم دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی کسی بھی غریب کو ہم دے دیں، کسی ضرورت مند کو دے دیں، وہ ہمارے کام کی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اچھا مال جو ہے جب ہم پورے خلوص یہ تو ایک تھا نا کہ ہم نے پرانی چیزیں تھیں ان کو ہم نے ٹریش نہیں کیا تو کسی ضرورت مند کو ڈھونڈ کے ہم نے اس تک پہنچا دیا، لیکن پیرالل ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ ہم کچھ جو جب ہم اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو اس نیت کے ساتھ ہم اچھا اور عمدہ مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیں۔ جیسے اگر ہم گروسری میں سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اپنی گروسری لیتے ہیں تو ہم کسی کے لیے بھی گروسری لینا چاہیں تو اس وقت ہم یہ خیال کریں کہ اللہ کی راہ میں دینی ہے تو ہم اسی معیار کی لیں جس معیار کی ہم اپنے لیے لیتے ہیں۔ تو یہ والی باتیں جو ہیں یہ باتیں ہمیں پوری طرح ان کو سمجھ لینا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں ہم وہی دیں گے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اگر ہمیں اپنے لیے پسند نہیں ہے ہم اللہ کی راہ میں اس کو دیں گے تو لینے والا جو ہے اس کی بھی دل آزاری اور پھر الٹا ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے وہ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے اچھا اچھا رکھیں اور جب اس کے لیے دینے کی باری آئے تو ہم اس پر کیا کہنا چاہیے کہ زیادتی والا رویہ اپنائیں۔
جیسا کہ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو خرچ کیا کرو عمدہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہیں اور اس سے جو نکالا ہے ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے، اور مت ارادہ کرو ردی چیز کا اپنی کمائی میں سے کہ تم اسے خرچ کرو، حالانکہ اگر تمہیں ردی چیز کوئی دے دے تو تم نہ لو، اور اسے بجز اس کے کہ چشم پوشی کر لو اس میں سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور خوب جان لو بے شک اللہ غنی حمید، غنی ہے بے نیاز ہے، اپنی ذات میں تعریف والا، بے حد خوبیوں والا ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے۔ تو اللہ جب کسی کے لیے بے نیاز ہو جاتا ہے تو پھر کیا کہنا چاہیے، جب ہماری دعائیں قبول ہی نہ ہوں، جس کی دعا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری کوئی دعا ہم بہت عرصے سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ قبول ہی نہیں ہو رہی ہوتی، ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ سمیع علیم ہے، سننے والا اور جاننے والا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ علم والا بندہ ہمیں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اللہ غنی بھی ہے، بے پرواہ بھی ہے، بے نیاز بھی ہے۔ کبھی کبھی اللہ جو ہے اپنے بندوں سے بے نیاز بھی ہو جاتا ہے۔ تو کب بے نیاز ہوتا ہے، یہ ہمیں غور کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، ہمیں اس کا جواب مل جائے گا، اور ہمیں ڈرنا ہے اس دن سے کہ ہم سے کچھ ایسا سرزد نہ ہو جائے کہ ہم اس زد میں آ جائیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے تنگ دستی اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ شیطان جو ہے یعدکم وعدہ کرتا ہے، اور اس کا دوسرا معنی جو مفسرین نے لکھا ہے وہ ہے تمہیں ڈراتا ہے۔ شیطان کس بات سے ڈراتا ہے؟ تمہیں تنگ دستی سے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ یہاں پر جو فحشا کا مطلب مفسرین کرام نے کیا ہے وہ یہ ہے، وہ والی بے حیائی ہے کہ جس میں ہمارا جو پڑوسی ہے یا وہ شخص جس کا ہم پر حق ہے وہ بہت ابتر حالوں میں ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، اور ہم جو ہیں عیاشی کر رہے ہیں، تو یہاں پر جو فحشا کا مطلب ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر وہ والی بے غیرتی اور بے حیائی ہے کہ جہاں پر ہمارے ساتھ ایک شخص بھوک سے تڑپ رہا ہے اور ہم جو ہے عیاشیاں کریں اور بہت مال اپنا لوٹائیں اس کے سامنے۔ ہمیں تو اسلام نے یہ درس دیا ہے کہ اگر ہم کسی ہمسائے کا جو بچہ ہے، اگر اس کے گھر میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ تنگ دستی ہے، تو ہم اپنے گھر میں جو فروٹ کھائیں اس کے چھلکے بھی چھپا کے پھینکیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمسائے کا بچہ جو ہے وہ دیکھے تو اس کے دل میں کچھ ملال پیدا ہو، اور ورنہ پھر یہ ہے کہ ہم اگر فروٹ لے کے آتے ہیں اور ہمسائے کے بچے کی نظر پڑ جاتی ہے تو ہم اس کو بھی اس میں سے حصہ دیں، اس کے ساتھ شیئر کریں۔ اسلام اتنی زیادہ معاشرتی آداب کے اوپر توجہ دیتا ہے، مسلمان کو یہ باتیں جو ہیں قرآن سکھا رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈر کے رہو اور اپنے مال کو اس طرح خرچ کرو جیسے کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے۔ قرآن میں ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ نے ابھی پچھلی آیت میں ہمیں بتایا کہ تم نے اچھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور بری چیز جو ہے، ردی چیز جو ہے، نکارہ چیز جو ہے، وہ جس کو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو رب کی راہ میں دینے سے ہمیں اجتناب کرنا ہے۔ پھر آگے ہمیں اللہ بتا رہا ہے کہ شیطان جو ہے یہ تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے، وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور بار بار اس نے ہمیں ڈرانا ہوتا ہے کہ دیکھو اگر تم کسی کی مدد کر دو گے تو تم خود بھوکے رہ جاؤ گے، تم اپنے فیوچر کے لیے جوڑ لو، تم اپنے مستقبل کے لیے کچھ پیسہ جو ہے اس کو سیو کر لو۔ تو وہ مسلسل جو ہے ہمیں سیونگ کے رستے دکھاتا چلا جاتا ہے تاکہ ہمارا فیوچر سیف ہو جائے، اور جب ہم بہت زیادہ اس کی بات سننے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارا بھروسہ اللہ سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ جو اللہ والے تھے، جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم ان کی حیات دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم زندگی میں دیکھیں تو ہمیں وہاں پر کچھ اور ہی رنگ نظر آتے ہیں، اور اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ تو اس بات پہ حیران ہوتے تھے کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ سال سال کا غلہ گھر میں ذخیرہ کریں گے۔ وہ اس چیز کو
توکل اور بھروسے کے ہی خلاف سمجھتے تھے۔ تو کیا ہے کہ شیطان ہمیں ڈراتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ تنگ دستی کا خوف ہمیں دلاتا ہے اور ہمیں پھر بخل سکھاتا ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور ہمیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرۃ منہ وفضلا، بخشش کا اپنی طرف سے اور اپنے فضل کا۔ جب اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا تو اللہ نے کیا کہا کہ میں اس کو بڑھا دیتا ہوں، اس کو بڑھا دیتا ہوں۔ ابھی پیچھے ہم نے مثال پڑھی تھی کہ کتنے گنا بڑھا دیتا ہے، اور جب وہ اتنا زیادہ بڑھاتا ہے کہ آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب ہمیں ملتا ہے اور اس دنیا میں بھی وہ ہمیں نواز دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ اب ہم اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے، فقیری مطلب تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اب یہاں پر بے حیائی سے مراد کون سے والی بے حیائی ہے یہ بھی ہم نے سمجھ لیا۔ اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ عطا کر دیتا ہے حکمت جس کو وہ چاہتا ہے۔ حکمت جو ہے یہ اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، جس کو وہ چاہے وہ حکمت عطا کر دے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ، اور جو کہ دے دیا گیا حکمت، فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، تو تحقیق وہ دے دیا گیا خیر بھلائی بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ جس کو حکمت عطا کر دے تو اس کو بہت زیادہ بھلائی اور دانائی جو ہے وہ سمجھو کہ اس کو مل گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ حکمت اور دانائی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، اور جسے قرآن کریم نے خیرن کثیرہ کہا کہ یہ ایک بہت بڑی خیر کثیر ہے، یعنی یہ بہت بڑی بھلائی ہے جس کو حکمت دے دی گئی۔ اور حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے کہ اللہ کو پہچان کر، اللہ کے احکامات کو جان کر، اس کے مطابق زندگی کا جو نقطہ نظر ہے ہمیں سمجھ میں آ جائے، زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے، یہی خیر کثیر ہے، یہی بڑی حکمت ہے جو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اور مومن جو ہے اس کو جب خیر کثیر عطا ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور حکمت وہی دانائی، وہی علم کی اعلیٰ ترین قسم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوشش سے نہیں آتی، یہ جتنی بھی آپ کوشش کر لیں، جتنی بھی آپ تگودو کر لیں، آپ علم رٹ تو لیں گے، لیکن حکمت جو ہے وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، جس کو اللہ عطا فرمائے اسی کو ملتی ہے۔ اور پھر آگے وما یذکر الا اولو الالباب، کہ جو عقل والے لوگ ہیں وہی نصیحت پکڑتے ہیں، یعنی جن کے پاس عقل سلیم ہوتی ہے وہی قرآن کریم کی آیات کو سمجھ لیتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد پھر اس سے نصیحت پکڑ لیتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی آیات سے کیا سمجھ میں آئی بات کہ ہم علم حاصل کر لیتے ہیں، اور علم کے ساتھ ساتھ جو حکمت ہے وہ اپنی تگدو سے حاصل نہیں ہونی، وہ کرم سے حاصل ہونی ہے۔ جس پہ اللہ کا کرم ہو جائے گا اس کو حکمت عطا کر دی جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پیچھے جو آیات پڑھی تھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم میں نبی مبعوث کیا، وہ تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ حکمت۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ حکمت، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر حکمت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے تعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پختہ ہونا، گہرا ہونا اور
بے حد مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ حکمت کا جو سرچشمہ ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور وہیں سے حکمت کے چشمے جو ہیں جتنے بھی پھوٹتے ہیں وہ ادھر ہی سے پھوٹتے ہیں، اور وہیں سے جب وہ نکلتے ہیں تو پھر وہ مومنین کے قلوب کو سیراب کرتے کرتے دنیا کے گوشے گوشے تک علم و حکمت پھیلاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ حکمت اللہ کے کرم سے ملتی ہے، اور اس کا جو سرچشمہ ہے حکمت کو پھیلانے کا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے، ذات اقدس ہے، وہ ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ، اور جو تم خرچ کرو، کوئی بھی خرچ کی چیز، یا منت مانو یا نظر مانو، کوئی بھی نظر، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب یہاں پر بات آ گئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جو بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، رزق عطا کیا، مال عطا کیا، جو بھی وہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں ہے، جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یا منت مانتے ہو، اللہ ڈائریکٹ اپنے بندوں سے مخاطب ہو رہا ہے، جو تم خرچ کرتے ہو یا تم منت مانتے ہو۔ یہ منت ماننا کیا ہے؟ منت ماننا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو اللہ نے فرض نہیں کی لیکن کوئی بندہ اپنی مرضی سے فرض کر لے۔ جیسے کوئی شخص بیمار ہے تو وہ یہ منت مان لے کہ اللہ مجھے شفا دے گا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یا فرض کر لے اپنے اوپر کہ اگر میں ٹھیک ہو گئی تو میں اتنا کلام پاک پڑھوں گی، یا میں اتنا صدقہ خیرات کروں گی، یا میں صدقے میں اتنے بکرے کاٹوں گی۔ تو مطلب اس طرح کی کوئی بھی نظر مان لینا یہ اسلام سے پہلے بھی تھا، اور اسلام نے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اگر کوئی شخص اپنے اوپر کوئی چیز فرض کر لے تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو پورا کرے، کیونکہ وہ نظر اس نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر مانی ہوتی ہے، اور اس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ میرا تو یہ کام کر دے تو میں تیرے بندوں کے ساتھ یہ بھلائی کا کام کروں گا، یا میں یہ نیکی کا کام کروں گا۔ تو یہ اللہ اور بندے کی ایک خفیہ یا پرائیویٹ یا ایک اپنی ڈیل ہوتی ہے جو انسان کرتا ہے۔ اور پھر منت ماننے میں بھی یہ ہے کہ منت جو ہے وہ جائز اور حلال ہونی چاہیے، اس میں کچھ بھی ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کا اپنا ایمان خطرے میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ جائز اور حلال چیز کی منت ماننی جو ہے اس میں کسی طرح کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یا منت مانتے ہو تو یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے۔ یعنی منت ہم دل میں بھی مان سکتے ہیں نا، اور مان لیتے ہیں۔ سم ٹائم ہم کہیں بڑے برے پھنسے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم دل میں اللہ کے آگے جو ہے نا گڑ گڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دے تو میں یہ کروں گی، مجھے اس مصیبت سے نکال دے تو میں اتنا صدقہ کروں گی، میں اتنے پیسے دوں گی، میں یہ پڑھوں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے ہوتا ہے نا، تو کیا ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے، اور اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ اور ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ظالموں سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ جو دوسروں پر ظلم کریں، جو اپنی جان پر بھی ظلم کرتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے جو تمام کے تمام عمل ہیں ان کے اوپر بھی پورا باریک بینی کے ساتھ چیک رکھنا ہے کہ کہیں جو اللہ نے ہمیں امانت دی ہے، ہماری جان ہمارے پاس امانت ہے اللہ کی۔ دیکھیں ہم اپنی مرضی سے تو اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتے نا، اپنی مرضی سے ہم اپنی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، ہماری جان، یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں، تو یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ یہ مال جو ہے اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے مال کا وارث بنایا، تو یہ جو مال ہے نا یہ بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ ہم نے ساتھ تھوڑا ہی لے جانا ہے، ساتھ نہ ہمارے مال لے جانا ہے، نہ ہمارے حسن و جوانی لے جانا ہے، کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں جانا، صرف ہمارے نیک عمل جو ہیں وہی ہمارے ساتھ جائیں گے۔ تو ہمارے پاس اپنی جان جو ہے وہ بھی رب کی امانت ہے، اس پہ بھی ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم خیانت نہ کریں۔ اور یہ جو نفس اور روح کی جو کہانی ہے نا، یہ جو نفس اور روح کی جنگ ہے، یہ
ہماری جو روح ہے یہ قید کر لیتا ہے قید کر لیتی ہے ہماری خواہشات نفس، اور خواہشات نفس جو ہے یہ ہماری روح کو جب قیدی بنا لیتی ہے تو پھر ہماری روح جو ہے وہ بڑا تڑپتی ہے، بڑا بلکتی ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ تو ہم نے یہ ساری کی ساری جو زندگی کی کہانی ہے نا، یہ اسی تگ و دو میں گزر جاتی ہے کہ ہم اپنے نفس پہ قابو پا کے اپنی روح کو اس سے آزاد کروا لیں۔ اور اللہ جو ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ ہمیں ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور اللہ ظالموں کے لیے مددگار نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری ہر کام میں مدد کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جو عمل ہے اس کے اوپر چیک کریں کہ کہیں ہمارے ساتھ ہم سے کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہو رہی، اور سب سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ کہ ہم اپنی جان کے ساتھ ظلم و زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ چیک ہم نے رکھنا ہے۔ اب اگلی آیت پہ ہم آتے ہیں، آیت 271، وَإِن تُبْدُوا وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، اگر تم ظاہر کرو گے صدقات تو کتنے اچھے ہیں۔ فَنِعِمَّا هِيَ، تو کتنا اچھا ہے وہ ظاہر کرنا۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپاؤ ان کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم دے دو ان کو فقیروں اور محتاجوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ اچھا ہے تمہارے لیے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، وہ دور کر دے گا تم سے، مِن سَیِّئَاتِکُم، تمہاری برائیاں، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے۔ جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اچھا، اب اس آیت میں پہلے ہم اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم اس کے الفاظ پر غور کریں گے۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کر دو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں پر جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں صدقہ اور خیرات، اس کے بارے میں کہا گیا، ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ جو فرض صدقات ہیں ان کو ظاہر کر کے دینا جو ہے وہ افضل ہے، اور جو نفلی صدقات ہیں ان کو چھپا کر دینا افضل ہے۔ مفسرین کرام نے اس کے صدقات کے بارے میں اپنی جو رائے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے منقول ہے کہ نیکی 3 خصلتوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ نیکی کرنے میں جلدی کرے، نمبر 2 اسے حقیر سمجھے اور اسے پوشیدہ رکھے۔ 3 خصلتیں جو نیکی کرنے والا ہے اس کو ان 3 باتوں کا معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم نیکی کا ارادہ کر لیں تو جلدی کریں نیکی کرنے میں، اور نیکی کر کے اس کو حقیر جانیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ نیکی کا کام کیا تو ہم اس پر اتراتے پھرے، نہیں، ہم اس پہ اور زیادہ جھک جائیں کہ الحمدللہ اللہ تو نے ہمیں ہمت اور توفیق دی، اور ہم تو اس سے بھی بڑھ کے نیکی کرنا چاہتے تھے، اور اس سے بھی بڑھ کے ہمیں کرنی چاہیے تھی، بس جو ہو گئی اس پہ ہم فخر زیادہ نہ کریں اور اس کو حقیر جانیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو پوشیدہ رکھیں۔ اب 3 باتیں آ گئیں، اور یہاں پر بھی جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتا دیا، اجازت دے دی کہ اگر تم صدقات کو پوشیدہ رکھو تو یہ بہتر ہے، اگر ظاہر کر دو تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا، اب ظاہر صدقات جو ہیں اس کو علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر کہیں ترغیب دینے کے لیے ہمیں ظاہر کر کے صدقات دینے پڑے، یعنی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ان کو کہہ نہیں سکتے اپنے فرینڈز کو کہ تم بھی دو، تو ہم کیا ہے کہ ان کے سامنے دیں موٹیویشن کے لیے، تو یہ افضل ہے۔ اور اگر ہمیں کہیں محفل میں اور ہمیں کہیں گروپ میں یا فرینڈز میں اگر ہمیں خود ظاہر کر کے صدقہ اس سوچ کے ساتھ ہم دیتے ہیں کہ لوگ ہماری واہ واہ ہو اور لوگ ہمیں اچھا جانیں، تو پھر یہ بات جو ہے یہ ریا میں آ جاتی ہے، اور ریا جو ہے یہ شرک خفی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ریا سے بچا لے۔
جو بھی ہم اللہ کی راہ میں دیں، ایسا نہ ہو کہ ہم لمحہ بھر کی جو ہماری نفس ہم پہ غالب آ جائے اور ہمارے اندر کوئی ریا آ جائے اور پھر ہم پھنس جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بڑی ڈر کے یہ دعا کرنی ہے، اور ہر نفلی عبادت ہو گئی، صدقات ہو گئے، اس بارے میں جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ ریا کا ہوتا ہے، اور شیطان کو بھی یہ پتہ ہے۔ جب ہم صدقات کی بات آتی ہے، نفل عبادات کی بات آتی ہے، تو شیطان جو ہے اس میں ہمیں بڑا کیا کہنا چاہیے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، اب اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا اگر تم ظاہر کرو صدقات کو تو کتنے اچھے ہیں، تو کتنا اچھا ہے، اور اگر تم ان کو چھپاؤ تو دونوں طرح ہی جائز ہے، لیکن کیا ہے کہ ظاہر کرنے میں ہمیں جو دھیان رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے، جو خطرہ ہے ظاہر کرنے میں وہ یہ ہے کہ ریا نہ آنے پائے۔ ترغیب کے لیے، موٹیویشن کے لیے ہم اگر اس کو ظاہر کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے ہے کہ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو بہتر کہا گیا وہ کس کو کہا گیا؟ پوشیدہ صدقے کو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ صدقہ جو ہے، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ صدقے سے ہمارے گناہ مٹتے ہیں۔ جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو اللہ کی ناراضگی کو صدقہ ختم کرتا ہے۔ صدقہ جو ہے رد بلا اس کو کہا جاتا ہے۔ صدقات مومن کو بڑے سارے مصیبتوں سے، رنج و الم سے بچا لیتے ہیں۔ بیماری میں صدقہ کرنا، تکلیف میں صدقہ کرنا، پریشانی میں صدقہ کرنا جو ہے یہ ہمیں رنج و الم سے، مصیبتوں پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات میں ضمن عرض کرتی چلوں، جیسے کہ جو لوگ بیرون ملک میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت صدقہ نہیں کر سکتے، ہم کیسے یعنی صدقہ دیں؟ جیسے پاکستان میں تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا زبردستی نکلوانے والے پیسے آپ کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں نا، ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر کچھ لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑی اچھی ٹپ ہے کہ اپنے گھر میں جو ہے ہم باکسز رکھ لیں، ایک صدقے کا باکس رکھ لیں، اور اس میں پھر یہ ہے کہ جب ہمیں لگے کہ ہمیں کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم پریشان ہوتے ہیں، کبھی کوئی برا خواب ہم نے دیکھ لیا، کبھی ہماری طبیعت خراب ہو گئی، تو پھر ہم فوراً اپنا جو ہے نا اپنے پیسوں میں سے صدقے کے پیسے الگ کر لیں، نیت ہم کر لیں۔ تو سم ٹائم ہوتا ہے نیت کرتے ہم بھول جاتے ہیں، تو پھر فوری طور پہ اپنے پیسوں سے الگ کر کے وہ جو صدقے کا باکس ہم نے بنایا ہوا ہے ہم اس میں ڈال لیں، پھر جب کوئی ضرورت مند ہمیں ملے تو پھر ہم اس تک پہنچا دیں۔ اور اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ اللہ سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہے، وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اور جو ہمارے ظاہری اعمال ہیں ان سے بھی خبردار ہے۔ لیسا نہیں ہے علیہ کا آپ کے ذمہ ہدا ہوں، ان کو ہدایت دینا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے تو تمہارے نفسوں کے لیے ہے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو تم خرچ کرو گے مگر تلاش کرنے کے لیے اللہ کی رضامندی۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو تم خرچ کرو گے مال میں سے یعنی پورا کر کے دیا جائے گا تمہاری طرف، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اب ہم اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا آپ کے ذمے نہیں ہے، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور تم جو بھلائی کی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا حق
نہیں مارا جائے گا۔ اچھا، اس آیت کا جب ہم شان نزول پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انصار کے کئی رشتہ دار اسلام نہیں لائے تھے، ابھی تک وہ نان مسلم تھے اور انصار ان کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن اس خیال سے وہ ان کی مدد نہیں کرتے تھے کہ وہ تو غیر مسلم ہیں اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مسلمان فقراء کو ہی اپنے صدقات دیا کریں۔ یہ وہ دور تھا جب ابھی اسلامی ریاست جو ہے وہ پنپ رہی تھی، ابھی ابتدائی دور تھا مدینہ منورہ کا، اور وہاں پر بہت سارے انصار جو تھے، مدینہ کے جو رہائشی تھے، وہ اسلام لا چکے تھے، وہ خوشحال لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ جو اس وقت جو مسلمان جو تھے ان میں بہت سارے مہاجرین جو تھے وہ بے حد ضرورت مند تھے، اور ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم لوگ اپنے صدقات جو ہیں وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ہی دیا کرو، لیکن ان کے کچھ آگے جو رشتہ دار تھے وہ ضرورت مند تھے، اس پر جو ہے یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے حکم دیا گیا کہ اگر وہ لوگ کافر ہیں تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کو بھوکا مرتے دیکھتے رہنا آپ کی رحمت کے خلاف ہے، چنانچہ اس کے بعد مسلمان غیر مسلموں کو بھی صدقات دینے لگے، لیکن خیال رہے کہ یہ نفلی صدقات و خیرات کا حکم ہے، فرض اور واجب صدقات مثلاً زکوٰۃ اور صدقہ فطر یہ ہم غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ جو نفلی صدقے ہیں وہ ہم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ اب اس آیت میں ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ انصار کے کچھ نان مسلم رشتہ دار جو تھے وہ بہت نیڈی تھے، ان کو ضرورت تھی مدد کی، اور مسلمان جو ہیں وہ اپنے جو صدقات تھے وہ صرف مسلمانوں کو دیا کرتے تھے۔ ایسے میں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی، تو تب مسلمانوں نے اپنے صدقات اور خیرات کے پیسے جو ہیں وہ ان ضرورت مندوں کو بھی دینے شروع کر دیے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے، ہمیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ زکوٰۃ ہم نان مسلم کو نہیں دے سکتے، نہ ہی صدقہ فطر نان مسلم کو دے سکتے ہیں، نان مسلم کو صرف اور صرف صدقہ دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہاں پر ہمیں شان اور کبریائی نظر آ رہی ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں ہدایت پر لا کھڑے کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا تمہیں فائدہ تم خود پاؤ گے، یعنی جو بھی تم نے اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے نا، اگر نان مسلم کو بھی دینا ہے تو نان مسلم بھی تو اللہ کا ہی بندہ ہے نا، مسلمان اور کفر یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میرے رب کے سارے بندے ہیں، ساری میرے رب کی مخلوق ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا نان مسلم، ہمیں اس بارے میں جو ہے اسلام بڑا زبردست جو ہے وہ ٹیچ کرتا ہے، بڑا زبردست انداز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی نان مسلم بھی ہے تو اس کے اوپر ہمیں ظلم و زیادتی کرنے کی قطعاً بھی اجازت نہیں ہے، وہ بھی ہماری ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے اگر وہ ضرورت مند ہو، اگر اس کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہمیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ ایسی مثالیں ہمیں دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ملتی ہیں کہ مسلمانوں نے کس طرح نان مسلمز کی مدد کی جب کہ انہیں ضرورت تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی گئی کہ وہ نان مسلمز کو اپنے صدقات دے سکتے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی رضامندی کے لیے تم خرچ کرو گے اور اس کا تمہیں پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہم اس جتنی بھی یہ خرچ کرنے کی آیات آتی ہیں نا قرآن کریم میں، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہم پہ یہ راز کھلتا ہے کہ جو بھی کوئی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا تو اللہ کا رسپانس ایسا صاف ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں یعنی اللہ ہمیں اس چیز کا احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کر رہے ہو وہ میرے اوپر قرض ہے اور میں تمہیں لوٹاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق پختہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ آنے لگتی ہے کہ یہ قرض تو ہم نے اللہ کو دیا تھا اور ہمیں اس کی واپسی اللہ ہی سے چاہیے، پھر ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم
کسی کو جب قرض کسی کے اوپر جب خرچ کریں تو وہ ہمارا احسان مند رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو حضرت علی کا قول ہم تک پہنچتا ہے نا کہ جب کسی پر احسان کرو تو اس کے شر سے ڈرو۔ تو اس قول کے بارے میں جب ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے پوچھا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا، ہم تو ڈر گئے کہ اب احسان کرنا ہے تو پھر اس کے ہمیں شر سے بچنا پڑے گا، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم احسان ہی نہ کریں کسی پہ، ہم خرچ ہی نہ کریں کسی نیڈی پر، کسی ضرورت مند رشتہ دار کی ہم مدد کریں گے تو پھر وہ تو ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ مطلب یہ قول جو ہے تھوڑا سا ہمیں کانشیس کر دیتا ہے، تھوڑا سا ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو پھر ہمیں نہیں مدد کرنی چاہیے، اٹ مینس کہ ہم شر میں آ جائیں گے۔ تو اس کا اتنا خوبصورت انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا دیکھیں جب ہم احسان کریں گے کسی بندے کے لیے کہ یہ ہمارا احسان مند رہے تو پھر اللہ ہمیں اسی بندے سے ذلیل کروا دے گا، اور ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہوگا زندگی میں جب ہم کسی پر یہ سوچ کے احسان کرتے ہیں نا کہ اب یہ میرا احسان مند رہے تو پھر اللہ ہمیں اسی سے ذلیل کرواتا ہے، اور ہم پھر ذلیل ہوتے ہیں، پھر ہم تڑپتے ہیں، دیکھو میں نے اس کے ساتھ اتنا کیا اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ کے لیے احسان کرتے ہیں تو پھر اللہ تو بڑی وسعتوں والا ہے، اور یہ جو حضرت علی کا قول، پھر ہمیں بات سمجھ میں آئی اس بات کی کہ کب ذلیل ہوتا ہے انسان، کب اس کے شر میں مبتلا ہوتا ہے، جب ہماری اپنی نیت میں فطور ہوتا ہے، جب کہتے ہیں نا کہ جب احسان کرو تو پھر آگے گزر جاؤ، پھر مڑ کے بھی نہ دیکھو اس کی طرف، کہ ایسا نہ ہو کہ سارے کا سارا اجر جو ہے ہم ضائع کر بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ مشکل باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسلام کا جو یہ والا رخ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت مشکل ہے، بے حد مشکل ہے اس معیار پر نیکی کرنا اور اس معیار پہ پورے اترنا۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا۔ یہ صدقات فقراء کے لیے ہیں، تنگ دست کے لیے ہیں، یعنی وہ لوگ جو گھیر لیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، وہ استطاعت نہیں رکھتے چلنے پھرنے کی اور دوڑ دھوپ کرنے کی زمین میں۔ یحسبہم الجاہل، سمجھتا ہے ان کو جاہل یا ناواقف، اغنیاء، دولت مند، من التعفف، ان کی خودداری کی وجہ سے، تعریفہم بسیماہم، تم پہچان لوگے ان کو ان کی پیشانیوں کی علامت سے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر یا اصرار کر کے مانگتے نہیں ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو تم خرچ کرو گے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے تو بے شک اللہ جاننے والا ہے۔ فإن اللہ، بے شک، ہم اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کے سبب انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ کون جاننے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اس مال کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ والی جو آیت ہے ہم اس کے پس منظر کو دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے جو پچھلی آیت تھی اس میں ہمیں بتا دیا گیا کہ ہم غیر مسلموں کو بھی اپنے صدقات جو ہیں وہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب اس آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم جب اپنے صدقات اور خیرات جو ہے جب ہم مسلمانوں میں دیں گے تو اس میں سر فہرست ہمیں کن لوگوں کو رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں للفقراء الذین احصروا، وہ لوگ جو گھیر لیے گئے، للفقراء الذین احصروا، یہ صدقات فقراء کے لیے ہیں، ان فقراء کے لیے، ان تنگ دست لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں
روکے گئے ہیں۔ کون سے لوگ تھے وہ؟ اب یہاں پر ہم اس کے شان نزول کی جانب جاتے ہیں۔ یہ آیات جو ہے اس وقت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی تھی جو اصحاب صفہ تھے۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ تقریباً 300-400 کے قریب مہاجرین تھے جو ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ نہ ان کے اہل و عیال تھے، نہ کوئی ان کے گھر بار تھے، یہ سارا ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو بجا لاتے، مسجد نبوی میں یہ بیٹھتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو بھی آپ ادا کرتے یہ اس کو لکھا کرتے، اس کو یاد کیا کرتے، اپنی زندگیاں انہوں نے تعلیم جو ہے حاصل کرنے کے لیے اس پر لگا دی ہوئی تھی، اور یہ سارا ٹائم بیٹھے قرآن کو حفظ کرتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ علم حاصل کیا کرتے اور آپ کی خدمت پر اپنے آپ کو ہمہ وقت جو ہے یہ چوکس اور حاضر رکھتے تھے۔ اور یہ 300-400 کے قریب لوگ تھے، اور ان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں ہی رہنے کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ ان کا ایک چبوترا بنا ہوا تھا، وہاں یہ رہا کرتے تھے، اور جب آقا تعلیم دیا کرتے تو ایک ایک لفظ جو ہے یہ سیکھتے تھے، اور انہی کی محنتیں جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا۔ اور ان لوگوں کو آقا جو ہے ظاہری بات ہے یہ سارا ٹائم اسی کام پر مامور تھے، تو یہ دنیاوی جو دوڑ دھوپ ہے یہ نہیں کر سکتے تھے۔ دنیاوی زندگی کے جو ذمہ داریاں اور جو وہ کام تھے جو محنت مزدوری تھی وہ یہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سارا ٹائم انہوں نے اپنی زندگیاں مسجد کے لیے، مسجد نبوی کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ تو پہلا حق جو ہے ان کے لیے کہا گیا کہ یہ اور یہ لوگ یہ نہیں تھا کوئی مانگنے والے تھے، ان کی یہ خاموش تھے، یہ کسی کے آگے اپنا ہاتھ جو ہے وہ نہیں پھیلاتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی تحائف آتے، کھانا پینا کوئی بھیجتے تو آپ فوراً اصحاب صفہ کو اس میں سے حصہ دیا کرتے تھے، اور ان کو ان کی خدمت کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ترغیب دلا رہے ہیں۔ اور ہمیں ان آیتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے چہرے جو ہیں، ان کے چہروں سے وہ مانگتے نہیں تھے، نہ کسی کے آگے جیسے یہ کہا گیا کہ لپٹ لپٹ کر مانگنا، اس کی تو بڑی ممانعت ہے اسلام میں، یہ ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لو گے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ ایسے اصحاب صفہ جو تھے ان کی جو پرسنالٹیز تھی وہ اس طرح ہو چکی تھی کہ پرندے جو ہیں وہ ان کے سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، کہ وہ اتنے ساکت و جامد حضور کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے، اور ان کا پورا جو زندگی کا مقصد تھا وہ خدمت دین تھا، دین کی خدمت تھا، وہ اپنی شب و روز اسی پر لگاتے تھے۔ تو ایسا بندہ جو ہے اس پر خرچ کرنا، جو سارا ٹائم جو لوگ باہر تجارت کرتے تھے، اپنی زندگیاں جو ہیں، کیونکہ دین جو ہے یہ اس کو سیکھنا اور اس کو سکھانا یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، اس کے لیے زندگی لگانی پڑتی ہے، اس کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے، اور جو لوگ قیامت تک یہ کام کرتے ہیں ان کی خدمت کرنا، پھر باقی لوگوں پر جو ہے اس کی ترغیب اسلام نے دی ہے کہ جو لوگ اپنی زندگیاں اس طرف لگا رہے ہیں تو ان کو دوسری طرف سے پھر مسلمانوں کو ترغیب دلائی کہ دوسری طرف سے ان کو آسانیاں دی جائیں، ان کے اوپر خرچ کیا جائے، ان کی ضروریات زندگی تو سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اس کا خیال رکھا جائے۔ ان لوگوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں ایک چھپڑ بنوا دیا تھا۔ فقر و تنگ دستی کے باوجود عزت نفس اور خودداری کا یہ عالم تھا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا تو یہ گویا جانتے ہی نہیں تھے، جیسے گزرتی خاموشی اور صبر کے ساتھ گزار دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کی توجہ ان کی جانب مبذول کروائی، لیکن یہ حکم انہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اب جو بھی حضرات اس خدمت میں مشغول رہتے ہیں، کسب معاش کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، ان کے متعلق بھی یہی حکم ہے۔ اسلام نے بھیک مانگنے کی سخت مذمت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر ہر صبح لکڑیاں چن کر
پیٹھ پر اٹھا لائے اور اس کی قیمت سے جو ملے اس سے صدقہ بھی کرے اور خود بھی کھائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے۔ کسی کا دل چاہے تو اسے دے دے اور چاہے تو انکار کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے، تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ پہلے سخی اور قریب متبع لوگوں کا ذکر فرمایا گیا جو محض اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی امداد کرتے ہیں اور کسی معاوضہ بلکہ شکریہ کی بھی توقع نہیں رکھتے۔ اب ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو دولت مند ہونے کے باوجود اتنے تنگ دل اور بلکہ سنگ دل ہیں کہ وہ اپنے مجبور اور معذور بھائیوں کی ویسے ہی امداد تو کجا قرض دینے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ تو اسلام کا مزاج کیا ہے؟ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیا گیا، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پر کن لوگوں کی جانب اشارہ ہے۔ یہاں ان لوگوں کی جانب اشارہ ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں دین کو سیکھنے کے لیے۔ اصحاب صفہ جو تھے یہاں ان کے بارے میں اشارہ ہے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، اور آج بھی ہم دیکھیں کہ بہت سارے سفید پوش ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں نا، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو کبھی مانگا ہی نہیں، اور کبھی مانگا نہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے ہیں تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ہیلپ کی۔ تو اللہ نے یہاں کیا کہا ہے کہ نادان ہیں وہ لوگ کہ وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے، اور آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں اور انہیں پہچان سکتے ہیں۔ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اب ہم نے لوگوں سے چمٹ کر سوال کرنا سے مراد کیا ہے کہ بھیک مانگنے کا ہم نے مذمت پڑھ لی کہ بھیک مانگنے کی اسلام میں کس قدر مذمت ہے۔ جو تم لوگ کچھ بھی مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر یہ جو رکوع ہے ہمارا وہ ختم ہو جاتا ہے اور ہمارا اربع سپارہ ہو جاتا ہے، اور آج میرا خیال ہے ہم اپنا درس قرآن یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آج جو ہم نے پڑھا ہم اس کو ریوائز کر لیں تو 267 آیت سے ہم نے شروع کیا تھا۔ ہم 267 آیت سے ہم با محاورہ ترجمہ ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے جو چیزیں نکالی گئی ہیں اس میں سے خرچ کرو۔ یہاں کون سے خرچ کی بات آ رہی ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے، اور ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد مت کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، یعنی کہ تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے تمہیں، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہاں پر بے حیائی کون سی بے حیائی مراد ہے وہ بھی ہم نے جان لیا، اور اللہ تعالیٰ تم سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے حکمت و دانائی عطا کر دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور دانائی دے دیا گیا وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ بھی نظر مانو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر تم صدقہ خیرات ظاہر کرو گے تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ انہیں ہدایت پر کھڑا کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ ہدایت اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ یہ آیت بھی ہم نے جان لیا کہ کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہیں مارا جائے گا۔ صدقات کے مستحق صرف غربا ہیں، وہ جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔
آج کی آیات میں ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کن کن جگہوں پر کیسے خرچ کرنا، اس کے بارے میں پڑھا ہے، اور گداگری کی، مانگنے کی مذمت جو ہے اس کو بھی ہم نے جانا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ جو ہے ہم اپنے درس قرآن کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا اس میں کوئی غلطی رہ گئی جانے انجانے میں، میرے مالک تو درگزر کر دینا، معاف فرما دینا۔ قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کی یہ ادنا سی سعی ہماری بڑھا چڑھا کے قبول فرما لینا۔ آمین ثم آمین۔